حسین مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، نانا مصطفیٰ کے روضے پہ آئے، نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ سینے سے لگاتے تھے، جسے آپ کلیجے سے لگاتے تھے، اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کرو، اپنی ماں کی تربت پہ آئے، امی اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کرو، اپنے بھائی امام حسن کی تربت پہ آئے، بھائی اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کرو۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہے، یہاں پر کتنے لوگ رہپورہ چودھری میں، پرتا پور چودھری میں، فریدہ پور چودھری میں یا بریلی شہر سے کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا یا حج کیا ہوگا، میں ان سے ان کی توجہ چاہتا ہوں، آپ پوچھئے گا حاجی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے، آپ پوچھئے گا عمرہ کرنے والے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے، جب وہ مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو اس وقت جو مدینے کی حکومت ہے وہ 8 دن سے زیادہ مدینے میں حاجی کو رکنے نہیں دیتی ہے، 8 دن کب ہو جاتے ہیں اسے پتہ بھی نہیں چلتا، 8 دن کب گزر گئے اسے احساس بھی نہیں ہوتا، کانوں میں آواز آتی ہے فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے اب انہیں مدینہ چھوڑ کر کے مکے کے لیے نکلنا ہے، آنکھوں میں جب یہ آواز، کانوں میں جب یہ آواز پہنچی، رونے لگا حاجی، نبی کے روضے پہ الوداعی سلام کرنے کے لیے گیا، سنہری جالیوں کو پکڑ کے کہتا ہے مولا اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں ہر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اے میرے پروردگار 8 دن کب گزر گئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا، 8 دن کب نکل گئے مجھے احساس بھی نہیں ہوا، مولا تو مجھے زندگی دے، مولا تو مجھے دولت دے، مولا تو مجھے پیسہ دے، تو ایک بار اپنے محبوب کا روضہ اور دکھا دینا۔ یہ سلام کر کے حاجی واپس ہوتا ہے، سامان سفر تیار کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں، آنکھوں سے آنسووں کا سیلاب جاری ہے، اپنی آستین میں آنسووں کے سیلاب کو جذب کرتا ہے حاجی، اپنا سامان اٹھاتا ہے، اپنی سواری کی طرف بڑھتا ہے۔ علامہ صاحب قبلہ سے ہم پوچھئے، قاری حسان ان علماء شورا سے پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے جب حاجی سواری کی طرف بڑھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں، مڑ مڑ کے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے سنہری جالیوں کی طرف دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے مسجد نبوی کے میناروں کی طرف دیکھتا ہے، عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا، اللہ اکبر۔ حاجی اپنی سواری میں بیٹھتا ہے، جب تک مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے، جب تک گنبد خضرا نظر آتا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رو کے نہیں رکتا ہے۔ یہ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی ہے جس کا گھر مدینے میں نہیں ہے، جس کی پراپرٹی مدینے میں نہیں ہے، جس کا کاروبار مدینے میں نہیں ہے، صرف نبی کے روضے کا دیدار کرنے گیا ہے، تب اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رو کے نہیں رکتا ہے۔ تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رو کے نہ رکے، تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری، جب مسجد نبوی میں فجر بھی پڑھتا رہا، جو ظہر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، جو عصر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، مغرب و عشاء بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، مدینے کی گلیوں نے جس کے قدموں کا بوسہ لیا، مدینے کی بہاروں نے جس کے دامن میں جگہ لی، اس حسین سے جب مدینہ چھوٹا ہوگا کیسی بیتتی ہوگی آقا حسین کے دل پر۔ نانا کا روضہ چھوٹ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہوگا آقا حسین کو، ماں کی تربت چھوٹ رہی ہے، کیسا لگ رہا ہوگا آقا حسین کو، بھائی کی تربت چھوٹ رہی ہے، کیسی بیتتی ہوگی آقا حسین کے دل پر۔ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی مدینہ چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکے۔ حسین نے تو 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری، ماں کی تربت مدینے میں، بھائی کی تربت مدینے میں، نانا کا روضہ مدینے میں، حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مدینے سے باہر نکلے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے نانا کے روضے کی طرف، حضرت زینب نے پوچھ لیا بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ حسین کہتے ہیں بہن زینب جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی، جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے آرام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے۔ آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے۔ مفتی اعظم جس کے بارے میں کہتے ہیں پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، تمام شاہ و گدا پل رہے
ہیں جس در سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے، ہاں ہاں وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں جمیل قادری نے کہا تھا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں تاج الشریعہ نے فرمایا مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے، بہار باغ جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے، مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، براہ راست ہے راہ خدا اس اسلام کی خاطر حسین مدینے سے چلے، مدینے کی بہاروں نے آواز دی حسین کیا مدینے سے محبت نہیں رہی، مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہو، حسین جواب دیتے ہیں مدینے کے ذرے ذرے سے محبت ہے، مدینے کی ہر ہر گلی سے محبت ہے، کہا حسین پھر مدینہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، تو حسین جواب دیتے ہیں ایک طرف محبت ہے اور ایک طرف نانا کی شریعت ہے، حسین محبت چھوڑ جائے گا نانا کی شریعت کو بچائے گا، بے شک شہر رسول پاک کا سینہ اداس ہے، کربل چلے حسین مدینہ اداس ہے، بانوں نے شاہ سے عرض کی نانا دہائی ہے، جاتا ہے دور در سے نواسا اداس ہے، حسین مکہ پہنچے، مکے سے کربلا پہنچے، واقعات آپ سنتے رہے۔ شاعر اہل سنت قاری نور العین صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت بھائی حسان رضا بریلوی صاحب قبلہ، جمیع ارباب منبر، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی سید الکونین وعلی آلہ واصحابہ فازوا فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول۔ کافی وقت سے یہ پروگرام نقیب اہل سنت قاری حسان رضا صاحب قبلہ بریلوی کی نظامت میں اپنی کامیابی کی منزل کی طرف روا دوا ہے۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جسے آج ہم اور آپ شاعر اہل سنت قاری محمد علی فیضی کے نام سے جانتے ہیں، ان سے بڑے اچھے انداز میں نعت و مناقب کے اشعار کو سماعت کیا۔ تھوڑی سی دیر کھانے پینے کا سلسلہ روک کر اور اپنی توجہ اپنی لو کربلا شریف کی جانب لگا کر یہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ کتنی محنت سے پروگرام سجایا جاتا ہے، یہ کمیٹی والے اچھے سے جانتے ہیں، چند لوگ ہیں جو اس کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ حضرات یہاں آئے ہیں تو کربلا کے شہید اعظم کی محبت میں آئے ہیں، یہاں جب تک بیٹھو حسین اعظم کی محبت میں بیٹھو، اور قلب پاکیزہ اس تصور سے لبریز ہو کہ ہم جنت کی کیاریوں میں سے کیاری میں بیٹھے ہیں۔ آئیے اہل سنت کے دستور کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن
فخر اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر ازہر فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پہ سجا کے پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ لوگ ہیں جو پسینہ پوچھ رہے ہیں، کچھ ہیں جو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تب بھی آسمان کی طرف دیکھا، اب گرمی پڑ رہی ہے تب بھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ شکر اللہ کا ادا کرو کہ صرف گرمی پڑ رہی ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو آگ والے ہیں کہ آسمان سے آگ کی بارش ہو۔ اے لوگوں، آج سورج کروڑوں میل دور ہے اور اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے، تب ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ قیامت کے دن کو یاد کرو، اس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی۔ آج اس گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اس گرمی کو یاد کیا ہے۔ میرا امام تو رو رو کے یہی کہتا ہے کہ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ تو یہاں آپ حسین کہ نانا کے ذکر کو سنیں گے، نواسے کے ذکر کو سنیں گے، قیامت کے دن حسین کے نانا کے دامن کی ٹھنڈی ہوا آپ کو ملے گی۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، بس توجہ دیں آپ میری طرف۔ معافی ضمیر آپ تک اپنا پہنچا کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ بڑے اچھے اشعار نقیب اہل سنت سے آپ نے سنے، میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ مقام اپنا دلوں میں بنا گئے ہیں حسین، مقام اپنا دلوں میں بنا گئے ہیں حسین، کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھا گئے ہیں حسین، مقام اپنا دلوں میں بنا گئے ہیں حسین، کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھا گئے ہیں حسین، اور جہاں میں پھر نہ ہوا معرکہ کرب و بلا۔ کوئی دوسری کربلا ہوئی کربلا کے بعد؟ نہیں، کیوں نہیں ہوئی؟ شعر میں سنیے گا، جہاں میں پھر نہ ہوا معرکہ کرب و بلا، یزیدیت کو کچھ ایسا مٹا گئے ہیں حسین، یزیدیت کو کچھ ایسا مٹا گئے ہیں حسین، اور نکل سکے گا نہ اپنے وجود سے باہر، یزید تجھ کو تیری حد بتا گئے ہیں حسین، اور شکیل آج بھی روشن ہے کل جہاں جس سے چراغ دین کا ایسا جلا گئے ہیں حسین، چراغ دین کا ایسا جلا گئے ہیں حسین۔ تیر کھا کر مسکرایا اصغر بے شیر نے، تیر کھا کر مسکرایا اصغر بے شیر نے، مسکرانے کا سبب سمجھا فقط شبیر نے۔ یہ شعر علامہ صاحب جی بہت اچھا ہے، بہت ہی گہرائی میں آپ پہنچیں گے تب شعر آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ منبر نور پہ تشریف فرما خطیب الہند حضرت علامہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ، میں ان کا کیا تعارف کراؤں، بچپنے میں خود ان کو سننے کے لیے گیا، اس سے اندازہ آپ لگا لیجیے۔ لبھیڑا میں پہلی تقریر حضرت کی میں سننے کے لیے گیا تھا رات میں۔ اللہ اس ذات کو سلامت رکھے جن کے دم سے اداروں کی آبرو علم کا وقار قائم ہے، جن کی فنی فکری جگمگاہٹوں سے بزم سنیت میں اجالا ہے۔ شعر دیکھیں کہ تیر کھا کر مسکرایا اصغر بے شیر نے، مسکرانے کا سبب سمجھا فقط شبیر نے، ایک بچے پر نشانہ وہ بھی چھپ کر دور سے، ایک بچے پر نشانہ وہ بھی چھپ کر دور سے، کون سا پھر تیر مارا ہرملا کے تیر نے، اللہ اللہ اللہ، ارے بہت اچھا، وہ بھی چھپ کر دور سے، کون سا پھر تیر مارا ہرملا کے تیر نے۔ ہنسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات کوئی اسے جا کر بتا آئے، ارے گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے، یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے،
घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। तवज्जो दीजिए, आज इस्लाम के जिस गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमें कोई कुर्बानी देना नहीं पड़ी। इस इस्लाम की खातिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। जरा देखो, इस इस्लाम को फैलाने के लिए पैगंबर इस्लाम ने कितनी तकलीफों का सामना किया है, कितनी परेशानियों का सामना किया है। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जब मेरे आका अपने हुजरे से तबलीग के इरादे से बाहर तशरीफ लाए तो नबी ने देखा कि नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए हैं, और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर पाए मुबारक में लग जाएं तो तलबा शरीफ तोड़ के ऊपर निकल आए। उस वक्त मेरे आका ये कह के अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते कि लोगों, मुझे क्या पड़ी है अपने तलबे लहू लुहान कराने की। तो आज इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता। आज इस्लाम का ये हसीन गुलशन हमको सजा सजाया नहीं मिलता। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका बाहर तशरीफ लाए, एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध के मारा कि नबी की मुकद्दस पेशानी पे आके लगा। वो नबी की मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। खून निकलने लगा नबी की मुकद्दस पेशानी से। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने देखा, रोने लगी, अपनी चादर को पानी में भिगोया और नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर किया। आज की कोई औरत होती तो कह देती, आपको क्या पड़ी है पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है, तमाम मोमिनों पे उनका एहसान है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। कितनी परेशानियां उठाई आका ने इस इस्लाम की खातिर। हरम शरीफ में आका नमाज पढ़ रहे हैं, ऊंट की ओजड़ी नबी की पुश्त पे लाकर रख दी, नबी की मुकद्दस गर्दन में चादर का फंदा डाला गया। ताइफ के मैदान में नबी पहुंचे तबलीग के लिए, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश आने लगी। आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, मैं इन लोगों को पहाड़ों से टकरा के मार दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा, आका मेरी हुकूमत समंदरों पे है, मेरी हुकूमत दरियाओं पर है, मेरी हुकूमत बारिश पर है, मुझे इजाजत दे दो, इतनी बारिश करूं ताइफ वाले डूब के मर जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूं, पिस के मर जाएंगे। कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाया हूं, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाया हूं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने रहपुरा चौधरी। वाह, ये उनकी मेहरबानी है। इजराइली प्रोडक्ट के लिए इतने परेशान हैं ये हुसैनी। देखो यार, ये फिर ले आए, ये कौन भाई है, जरा इनको समझाओ ना भाई। अरे इसको ले जाओ, बाद में सलाम के बाद बांट देना भाई। कितनी परेशानियां उठाई, तवज्जो दे, उनको मत देखिए। जलसा मुंतशिर कराने के लिए वो किसी भी रूप में आ सकता है, बस आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। ऐ लोगों, कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए, कितनी दिक्कतों का सामना किया मेरे आका ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। ऐ लोगों, नबी ने मक्का छोड़ा, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको अजीज होता है। आका मदीने आ गए, चैन से बैठने नहीं दिया। कभी जंगे बदर हो रही
رہی ہے، کبھی جنگ احد ہو رہی ہے، کبھی جنگ خیبر ہو رہی ہے، کبھی غزوہ تبوک ہو رہا ہے۔ جب سن ہجری 8 آئی، نبی نے مکے کو فتح کیا ہے۔ میرے آقا 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر کے مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ سیف اللہ خالد ابن ولید کی زبان سے نکلا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، آج کا دن خونریزی کرنے کا دن ہے۔ جس نے ہمارے نبی کو ستایا ہے، آج انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، آج ان سے چن چن کر کے بدلہ لیا جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، او سیف اللہ خالد ابن ولید، یہ نہ کہو آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے۔ جنہوں نے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، نگاہوں کے سامنے ہے، اونٹ کی اوجڑی رکھنے والے نگاہوں کے سامنے ہے، آج وہ بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جنہوں نے میرے پیغمبر کو ستایا، وہ بھی نگاہوں کے سامنے۔ جنہوں نے نبی کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، مسلح کرنے والے بھی نگاہوں کے سامنے۔ ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ستائے، اتفاق سے وہ ممبر بن جائے یا پردھان بن جائے یا پولیس کا مخبر بن جائے یا کسی نیتا کا قریبی ہو جائے، تو گاؤں میں سب سے پہلے انہیں تلاش کرتا ہے جس نے اس کے پریوار کو ستایا ہے، جس نے اس کو ستایا ہے، جس نے اس کے گھر والوں کو ستایا ہے۔ نبی کی عظمت میں قربان جاؤ، نبی کی نگاہ نبوت کے سامنے سب کھڑے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا سوچتے ہو میرے بارے میں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سخی ابن سخی ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، آج میں تم سب سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد کر دیے گئے ہو۔ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی، بریلی سے پکار اٹھے، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں۔ جس کے چچا کو شہید کیا جائے اور وہ بدلہ نہ لے، جس کے پریوار کو ستایا جائے اور وہ بدلہ نہ لے، جس کے گھر والوں پہ ظلم کیا جائے اور وہ بدلہ نہ لے، یہ نبی کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں۔ کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ یہ میرے نبی کی شان، یہ اسلام پہنچا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ دین ملا نبی کے صدقے میں، مال ملا نبی کے صدقے میں، اولاد ملی نبی کے صدقے میں، رمضان ملا نبی کے صدقے میں۔ آقا کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا ہے، چلو نذرانہ لے کر چلتے ہیں۔ آقا نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، چلو آقا کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر چلتے ہیں۔ جب صحابہ آقا کی بارگاہ میں آئے، آیت کریمہ نازل ہوئی، قل اے میرے محبوب ان سے فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا، جو اسلام میں نے تم تک پہنچایا، جو دین میں نے تم تک پہنچایا، جو شریعت میں نے تم تک پہنچائی، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، مجھے اس کا معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى۔ آقا فرماتے ہیں آیت کریمہ پڑھ کر، میرے نبی نے فرمایا تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں، آقا آپ کے اہل مودت کون ہیں، آپ کے اہل قرابت کون ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں۔ حضرت پکار اٹھے، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے علی جس میں حسین اور حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید آدم، ذکر شہید آدم، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ سرزمین رہپورہ چودھری، نعرہ حیدری۔ واہ واہ واہ، بہت اب ایک چیز سنیے، مودت آیا، محبت نہیں آیا۔ مودت ہے، میرے اہل بیت سے مودت کرو، محبت نہیں محبت کرو، محبت کا لفظ نہیں ہے، مودت ہے، محبت سے اوپر ہے مودت۔ فرق بتا دوں دونوں میں، وقت بہت کم ہے میرے پاس، فرق بتاؤں دونوں میں۔ دیکھو محبت جو ہے وہ بغیر دیکھے نہیں ہوتی، صاف بات ہے۔ محبت میں دیکھنا شرط ہے۔ جب تک آپ کی بستی میں علامہ ذکر اللہ صاحب نہیں آئے تھے، آپ کو ان سے محبت نہیں تھی، اور جب آ گئے آپ نے ان کو دیکھ لیا، ان کے خطاب کو سنا، ان کے چہرے کو دیکھا، آپ کو محبت ہو۔ محبت کے لیے دیکھنا شرط ہے،
آقا فرماتے میرے اہل بیت سے محبت کرو تو ہو سکتا ہے آج کے دور میں نوجوان سوچ لیتے کہ پتہ نہیں حسین کا چہرہ کیسا دکھتا ہوگا، پتہ نہیں حسین کے ہاتھ کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کہ حسین چلتے کیسے ہوں گے، ہم نے دیکھا تو ہے نہیں، محبت کیسے کریں، یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے۔ مودت کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جائے اس کے بغیر چین ہی نہ پڑے۔ مثال، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور دودھ ہوتا ہے۔ آپ مچھلی کو نکال کے لائیں اور ایک کپ کے اندر دودھ بھر دیں اور پانی میں مچھلی کو دودھ میں چھوڑ دیں، کیا زندہ رہے گی؟ مر جائے گی۔ اور پانی میں چھوڑ دو، چاہے گندا ہی پانی کیوں نہ ہو، زندہ رہے گی۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ سمجھئے میری بات کو۔ نبی نے فرمایا میرے اہل بیت سے مودت کرو، پتا چلا جیسے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہتی ہے، ایسے ہی سنی اہل بیت کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہتی۔ واہ 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 واہ، بے شک حق ہے، یہ اہل بیت کا ذکر ہے۔ لیکن ہم الحمدللہ سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور جو پیغام بریلی سے امام عشق و محبت نے دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم صرف وہ نہیں کہ صرف یا علی کا نعرہ لگائیں، یا حسین کا نعرہ لگائیں، ہم وہ ہیں کہ ہم جہاں جلسے میں فیضان ابو بکر کا نعرہ لگاتے ہیں، عظمت عمر کا نعرہ لگاتے ہیں، عظمت عثمان کا نعرہ لگاتے ہیں، وہیں مولا علی شیر خدا کی عظمت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ اب ایک حدیث کا مفہوم سنیے گا، باتیں بہت ساری آپ سے کرنا تھی لیکن سنیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کشتی میں بیٹھے گا وہی آدمی پار ہوگا، اور جو بیٹھا نہیں بس دور سے کہہ رہا ہے کشتی بہت اچھی ہے، کشتی کے تختے بہت اچھے ہیں، کشتی کی بناوٹ بہت اچھی ہے، کشتی دکھتی بہت اچھی ہے، اس کی لکڑی بہت اچھی کوالٹی کی ہے، اور بیٹھا نہیں تو کیا پار ہوگا؟ اب ان کا حال آپ دیکھ لیجئے گا۔ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو وہ کرتے ہیں لیکن کشتی میں بیٹھے نہیں ہیں۔ جب ہم دنیا کے سفر پہ نکلتے ہیں، آپ یہاں سے آپ شاہجہاں پور جائیں گے تو جگہ جگہ بورڈ لگا ہوگا حکومت کی طرف سے کہ شاہجہاں پور 80 کلومیٹر ہے، اور آگے بڑھیں گے تلہر 15 کلومیٹر رہ گیا، اور آگے بڑھیں گے شاہجہاں پور یہاں سے 40 کلومیٹر رہ گیا، بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ پہلے جب سفر ہوتا تھا تو دریاؤں کا سفر ہوتا تھا، سمندروں کا سفر ہوتا تھا، آدمی کشتی سے سفر کرتا تھا، اور جب کشتی میں آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت میپ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی کتب نما نہیں تھا، کوئی سمتوں کا پتہ لگانے کے لیے کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا، تو اس وقت جو کشتی کا سفر ہوتا تھا تو آدمی کنارے پہ کیسے پہنچتا تھا؟ اسے پورب جانا ہے تو کیسے پتہ چلے گا، اتر جانا ہے تو کیسے پتہ چلے گا، دکھن جانا ہے تو کیسے پتہ چلے گا، پچھم میں جانا ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو سنو، وہ آسمان میں ستارے دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے تھے سمتوں کا، دن میں سورج دیکھ کے سمت کا اندازہ لگ جاتا تھا، اور رات میں ستارے دیکھ کر کے سمتوں کا اندازہ لگ جاتا تھا کہ کون آسمان میں 4 بڑے ستارے، ایک ستارہ پورب میں چمکتا ہے، ایک ستارہ پچھم میں چمکتا ہے، ایک ستارہ اتر میں چمکتا ہے، ایک ستارہ دکھن میں چمکتا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اہل بیت کی کشتی میں تو بیٹھ گئے ہیں، ہمیں کنارے پہ پہنچنے کے لیے ستاروں کی بھی تو ضرورت ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مثل ہے، ایک بھی پیروی کرو گے راستہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم کشتی میں بیٹھ گئے، ستاروں کا سہارا لیا۔ اب بتانا مقصد یہ ہے کہ کشتی اہل بیت ہے اور ستارے صحابہ ہیں۔ جیسے آسمان میں 4 بڑے ستارے ہیں، ایسے ہی زمین پر مصطفیٰ کے 4 بڑے ستارے ہیں۔ ایک ستارے کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک کا نام عمر فاروق اعظم ہے، ایک کا نام عثمان غنی ہے، اور ایک کا نام مولا علی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول
रसूल, नज्म है और नाव है इबरत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सिद्दीक़े अकबर, फैज़ाने फारूक़े आज़म, फैज़ाने उस्माने गनी, नारे हैदरी। अरे बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। वाह वाह। हम जिक्र हुसैन भी सुनते हैं तो अबू बकर सिद्दीक की जुबान से सुनते हैं, हम जिक्र हुसैन सुनते हैं तो उमर फारूक की जुबान से सुनते हैं, हम जिक्र अहले बैत सुनते हैं तो इमाम हुसैन का जिक्र सुनते हैं तो हज़रत उस्मान गनी की मुबारक जुबान से सुनते हैं। हम वो नहीं कि जो सहाबा को छोड़ दें और सिर्फ अहले बैत का जिक्र करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारे हाथों में इमाम इश्क व मोहब्बत का दामन है। हम यही कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब एक हदीस और सुनिएगा, नबी फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया बी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो जन्नत के दरवाजे पे मैंने लिखा हुआ देखा। नबी फरमाते हैं लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह। आका फरमाते हैं जब मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा उस पर कलमा शरीफ लिखा हुआ है और लिखा है अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? मैं खतीब अहले सुन्नत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब के मकान पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक अल्लामा की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत कारी हसन रज़ा के मकान पर जाऊं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक कारी हसन की इजाजत नहीं होगी। मैं शायर अहले सुन्नत कारी नूरुल ऐन साहब के मकान पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक कारी नूरुल ऐन साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं तारिक रजा के मकान पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक तारिक भाई की इजाजत नहीं होगी। रैमपुरा चौधरी में जिक्र शहीद आज़म में आने वालों हुसैन से मोहब्बत है तो खामोश नहीं रहोगे। जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? हम दुनिया में जाते हैं तो बगैर घर वाले की इजाजत के घर में नहीं जा सकते तो सोचो जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने पंजतन पाक, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, सरज़मीन रहपुरा चौधरी। नारे तकबीर। अरे बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह फाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ये दुश्मन आने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। कौन हसन है, कौन हुसैन है, कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ है, बात आपने सुनी होगी। 4 हर्फ है, हा सीन या नून मिला के हुआ हुसैन। चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिनका बचपन भी लाजवाब है, जिनकी जवानी भी लाजवाब है, जिनकी 56 साल उम्र लाजवाब है। लोगों अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है। इस इस्लाम ने वतन की कुर्बानी मांगी हुसैन से, और वतन भी वो प्यारा वतन जिसके लिए 5 वक्त नमाजों में हम दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हुसैन मदीना छोड़ने के लिए तैयार है, अपने घर वालों को इकट्ठा किया, नाना मुस्तफा के
روزے پہ آئے، نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ سینے سے لگاتے تھے، جسے آپ کلیجے سے لگاتے تھے، اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کرو۔ اپنی ماں کی تربت پہ آئے، امی اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کرو۔ اپنے بھائی امام حسن کی تربت پہ آئے، بھائی اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کرو۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہے، یہاں پر کتنے لوگ رہپورہ چودھری میں، پرتا پور چودھری میں، فریدہ پور چودھری میں یا بریلی شہر سے کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا یا حج کیا ہوگا۔ میں ان سے ان کی توجہ چاہتا ہوں، آپ پوچھئے گا حاجی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے، آپ پوچھئے گا عمرہ کرنے والے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے، جب وہ مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو اس وقت جو مدینے کی حکومت ہے وہ 8 دن سے زیادہ مدینے میں حاجی کو رکنے نہیں دیتی ہے۔ 8 دن کب ہو جاتے ہیں اسے پتہ بھی نہیں چلتا، 8 دن کب گزر گئے اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ کانوں میں آواز آتی ہے، فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے اب انہیں مدینہ چھوڑ کر کے مکے کے لیے نکلنا ہے۔ آنکھوں میں جب یہ آواز، کانوں میں جب یہ آواز پہنچی، رونے لگا حاجی، نبی کے روزے پہ الوداعی سلام کرنے کے لیے گیا، سنہری جالیوں کو پکڑ کے کہتا ہے مولا اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں ہر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اے میرے پروردگار 8 دن کب گزر گئے مجھے پتا بھی نہیں چلا، 8 دن کب نکل گئے مجھے احساس بھی نہیں ہوا۔ مولا تو مجھے زندگی دے، مولا تو مجھے دولت دے، مولا تو مجھے پیسہ دے، تو ایک بار اپنے محبوب کا روضہ اور دکھا دینا۔ یہ سلام کر کے حاجی واپس ہوتا ہے، سامان سفر تیار کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، اپنی آستین میں آنسوؤں کے سیلاب کو جذب کرتا ہے حاجی، اپنا سامان اٹھاتا ہے، اپنی سواری کی طرف بڑھتا ہے۔ علامہ صاحب قبلہ سے ہم پوچھئے، قاری حسان ان علماء شورا سے پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے جب حاجی سواری کی طرف بڑھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں، مڑ مڑ کے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے سنہری جالیوں کی طرف دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے مسجد نبوی کے میناروں کی طرف دیکھتا ہے۔ عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ اللہ اکبر، حاجی اپنی سواری میں بیٹھتا ہے، جب تک مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے، جب تک گنبد خضرا نظر آتا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رو کے نہیں رکتا ہے۔ یہ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی ہے جس کا گھر مدینے میں نہیں ہے، جس کی پراپرٹی مدینے میں نہیں ہے، جس کا کاروبار مدینے میں نہیں ہے، صرف نبی کے روزے کا دیدار کرنے گیا ہے۔ تب اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رو کے نہیں رکتا ہے۔ تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رو کے نہ رکے، تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری، جب مسجد نبوی میں فجر بھی پڑھتا رہا، جو ظہر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، جو عصر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، مغرب و عشاء بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا۔ مدینے کی گلیوں نے جس کے قدموں کا بوسہ لیا، مدینے کی بہاروں نے جس کے دامن میں جگہ لی، اس حسین سے جب مدینہ چھوٹا ہوگا کیسی بیتتی ہوگی آقا حسین کے دل پر۔ نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہوگا آقا حسین کو، ماں کی تربت چھوٹ رہی ہے، کیسا لگ رہا ہوگا آقا حسین کو، بھائی کی تربت چھوٹ رہی ہے، کیسی بیتتی ہوگی آقا حسین کے دل پر۔ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی مدینہ چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکے۔ حسین نے تو 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری، ماں کی تربت مدینے میں، بھائی کی تربت مدینے میں، نانا کا روزہ مدینے میں۔ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جیسے ہی مدینے سے باہر نکلے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے نانا کے روزے کی طرف۔ حضرت زینب نے پوچھ لیا بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ حسین کہتے ہیں بہن زینب جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی، جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے آرام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے۔ آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے۔ مفتی اعظم جس کے بارے میں کہتے ہیں پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں جس در سے، ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے۔ ہاں ہاں وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا
رہا ہے، جس کے بارے میں جمیل قادری نے کہا تھا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، جس کے بارے میں تاج الشریعہ نے فرمایا مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے، بہار باغ جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے، مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، براہ راست ہے راہ خدا اس اسلام کی خاطر حسین مدینے سے چلے، مدینے کی بہاروں نے آواز دی حسین کیا مدینے سے محبت نہیں رہی، مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہو، حسین جواب دیتے ہیں مدینے کے ذرے ذرے سے محبت ہے، مدینے کی ہر ہر گلی سے محبت ہے، کہا حسین پھر مدینہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، تو حسین جواب دیتے ہیں ایک طرف محبت ہے اور ایک طرف نانا کی شریعت ہے، حسین محبت چھوڑ جائے گا نانا کی شریعت کو بچائے گا، بے شک شہر پاک کا سینہ اداس ہے، کربل چلے حسین مدینہ اداس ہے، بانوں نے شاہ سے عرض کی نانا دہائی ہے، جاتا ہے دور در سے نواسا اداس ہے، حسین مکہ پہنچے، مکے سے کربلا پہنچے، واقعات آپ سنتے رہتے ہو، میں ایک چند باتیں بتا کے جو وقت مجھے ملا ہے اس وقت پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حسین کربلا کے میدان میں ہے، آپ سنیے گا 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے، 7 محرم منگل کے دن حسین پہ پانی بند کیا گیا، حسین کے جانثاروں نے یکے بعد دیگر جام شہادت نوش کر لیا ہے، حسین کے 72 جانثاروں کے مقابل میں 22,000 کا لشکر ابن زیاد نے بھیجا تھا، کتنے آئے تھے 22,000 آئے تھے، ارے 100 آ جاتے 72 کے مقابلے میں، 200 آ جاتے 72 کے مقابلے میں، 1,000 2,000 آ جاتے 72 کے مقابلے میں، 4-5 ہزار آ جاتے، ارے 22,000 بھیجے اور پھر بھی یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں لوگ کم نہ پڑ جائیں، دنیا نے کہا او ابن زیاد کیا تیری عقل ماری گئی تھی، ان 72 میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان 72 میں دودھ پیتے بچے بھی ہیں، ان 72 میں کم سن بچے بھی ہیں، ان 72 میں عمر دراز بوڑھے بھی ہیں، ان کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر بھیجا ہے، تو ابن زیاد کی عقل جواب دے گی کہ ابن زیاد 72 کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ 72 میں دیکھ رہا تھا، کیوں دیکھنا اور ہے میں دیکھنا اور ہے، گھر کو دیکھنا اور ہے گھر میں دیکھنا اور ہے، وہابیوں نے نبی کے ہاتھوں کو دیکھا تو لکھ دیا جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ہاتھوں میں دیکھا دونوں جہان کے خزانے نظر آئے، پکار اٹھے وہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، حسین کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر آیا ہے، ابن زیاد 72 کو نہیں دیکھ رہا ہے، 72 میں دیکھ رہا ہے، انہی 72 میں شیر خدا کے ایسے شیر آئے ہوئے ہیں کہ تنہا ایک شیر ہزاروں بکریوں پہ بھاری ہوا کرتا ہے، اے لوگوں یہ حسین کے جانثار ہیں، 71 لوگوں نے جام شہادت نوش کر لیا، حسین میرا اپنے خیمے میں آتا ہے، دیکھا حضرت زینب قرآن پڑھ رہی ہیں، ایسے عالم میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے جہاں بچوں کے جسم نگاہوں کے سامنے، بھائی کا جسم نگاہوں کے سامنے، بھتیجوں کا جسم نگاہوں کے سامنے، ایسے عالم میں حضرت زینب قرآن پڑھ رہی ہیں، اللہ اکبر، میری ماں اور بہنیں ذرا سوچیں جو 10 محرم عاشورہ کے دن آج کے دن قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہیں اور محرم کے نام پر بازاروں میں بے پردہ گلیوں میں گھومتی نظر آتی ہیں، ذرا سوچیں ان کو میری ماں اور بہنیں جو قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتی ہیں، رب کے سجدے نہیں ادا کرتی، جو قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتی ہیں، سجدے نہیں کرتی ہیں، لیکن ٹی وی پر اگر کوئی سیریل آ جائے تو ایک بھی سیریل کی قسط نہیں چھوٹتی ہے، ایک بھی ناٹک کا پارٹ نہیں چھوٹتا ہے، وہ میری ماں اور بہنیں سوچیں کیا جواب دیں گی حضرت زینب کو، کیا جواب دیں گی حضرت فاطمہ کو، کیا جواب دیں گی حضرت سکینہ کو، آج ان کے پردے کا عالم تو یہ ہے کہ انہیں اس سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا، میرا امام کہتا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے مظاہرت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حضرت فاطمہ کا پردہ ہے، عرض کرتی ہیں مولا علی سے کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا تاکہ کسی غیر محرم کی میرے جنازے پر نظر نہ پڑے، آج وہی حضرت فاطمہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والی 10
10 मुहर्रम को बेपर्दा मेलों में नजर आती हैं, गलियों में बेपर्दा घूमती नजर आती हैं। आज वो हमारे घरों ही की तो औरतें हैं, कहीं और से तो वो औरतें आई नहीं हैं। किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। सुनो, नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा, शौहर से बीवी के बारे में पूछा जाएगा। तो मेरे अजीजों, अपने अपने घरों पे नजर रखो। जितनी कड़ी नजर मस्जिद के इमामों पे रखते हो, इतनी कड़ी नजर अपने घरों की औरतों पे रख लो। तो आज कितने फितने खत्म हो जाएं, न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं बाप की लापरवाही की वजह से। कहते हैं मौलवियों की वजह से बेटियां मुर्तद्दा हो रही हैं। माज़अल्लाह, मौलवी क्या डंडा लेके तुम्हारे घरों पे जाएंगे? क्या मौलवी घरों के दरवाजों पे डंडा लेकर के बैठेंगे? बाप जिम्मेदार है औलाद का, बड़ा भाई जिम्मेदार है छोटे भाई बहनों का। तो अपने अपने घरों पे नजर रखो, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम सिखाओ, अपनी बच्चियों को शरीयत की तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को अपने मदरसे की तालीम सिखाओ। जब तुम्हारी बच्चियों के पास में तुम्हारे मजहब की तालीम होगी तो हजरत फातिमा का पर्दा जानेगी, हजरत ज़ैनब का पर्दा जानेगी, हजरत सकीना के पर्दे के बारे में जानेगी। और जब तालीम ही नहीं होगी तो उन्हें क्या पता है हजरत फातिमा का पर्दा क्या है, हजरत ज़ैनब का पर्दा क्या है, हजरत सकीना का पर्दा क्या है। अल्लाह अकबर। हुसैन बहन ज़ैनब से फरमाते, बहन मैं करबला जा रहा हूँ। हुसैन मैदान करबला में आ रहे हैं, हुसैन शहादत का दूल्हा बने हैं। अल्लाह अकबर। अल्लामा हसन ने कहा था फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है। मियाने अहले बैत किस शकीकी है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हुसैन मैदान करबला में आने की तैयारी कर रहे हैं। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है। बेटी सकीना को सीने से लगा के फरमाया बेटी सब्र से काम लेना। हुसैन जैसे ही करबला के मैदान में जा रहे थे, जवान बेटा निगाहों के सामने आया जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन है? हुसैन का यही एक बेटा है जो मैदान करबला से वापस आया। और इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना है जो करबला से वापस आए हैं। जरा दिल पे हाथ रख करके रखना, जिनसे हसनी हुसैनी सादात चले हैं, जिनसे हसनी हुसैनी सैयदों का सिलसिला चला है। हुसैन अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाते हैं बेटा तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे मेरी आल का सिलसिला चलेगा, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। ऐ मेरे अजीजों, हुसैन ने फरमाया बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। यही बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां तारीख में बताई जाती है। पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, यजीद की नस्ल तुम्हें ढूंढे से नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, जिक्रे शहीदे आज़म फैज़ाने इमामे हुसैन मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंदरी बरेली शरीफ। नारे हैदरी। एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। होना तो ये चाहिए था कि यजीद के 14 बेटे तारीख में मिलते हैं तो उसकी तो नस्ल बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। तो एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं। 2 जानवर हैं, एक जानवर वो है जिसे खिंजीर कहते हैं, एक जानवर है बकरा बकरी। खिंजीर की कुर्बानी नहीं होती, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता। पैदाइश के एतबार से 12-13 बच्चों को जन्म देता है। और इधर बकरी 2 बच्चे 3 बच्चे 4, इससे ज्यादा नहीं। और बकरा ईद के मौके पे कितनी कुर्बानी होती है बकरों की? लाखों करोड़ों अरबों खरबों बकरे कुर्बान होते कि नहीं? पैदाइश के एतबार से कम और कुर्बानी के एतबार से ज्यादा। होना यह चाहिए था कि बकरा बकरी की नस्ल मिल जाती, लेकिन बकरा और बकरी हर गली में आपको मिलेगी रायपुरा में।
اور اس کی نسل کہیں ڈھونڈو گے تو نظر آئے گی. وجہ کیا ہے؟ اسے اللہ کے نام پہ قربان نہیں کیا جاتا، اس لیے اس کی نسل آگے نہیں بڑھی. جو اللہ کے نام پہ قربان ہوتا ہے اللہ اس کی نسل کو مٹاتا نہیں ہے، اللہ اس کی نسل کو بڑھا دیتا ہے. حسین نے جامع شہادت رب کے نام پہ نوش فرمایا ہے، اللہ نے حسین کی نسل کو مٹایا نہیں، بڑھا دیا. اتنا بڑھایا کہ بغداد میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، اجمیر میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، کلیر میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، دیوا شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے. ارے بلگرام کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، مہریرا کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، مسولی کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے. اور سیدوں کی شکل میں بریلی کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے. حسین سے جو ملی ہے اڑان رکھتے ہیں ہم اپنے پاؤں تلے، آسمان رکھتے ہیں. اور یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے؟ حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں. حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں. ایک بیٹا حسین کا میدان کربلا سے واپس آیا، یہی بیٹا ہے جس نے کبھی کربلا کے واقعے کے بعد مسکرائے نہیں، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اور واپس آنے کے بعد ایک مدرسہ کھولا جہاں نبی کی حدیث کا درس دیتے تھے. واپس آنے کے بعد ایک لنگر کھانا کھولا جہاں بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، جہاں پیاسوں کو پانی پلاتے تھے. ایک دن آپ کے لنگر پہ وہ آدمی آیا جس نے حسین کے سینے میں نیزہ مارا تھا. بیٹے نے پہچان لیا یہ میرے باپ کا قاتل ہے. آیا، آپ نے فرمایا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ. ایک دن کھایا، 2 دن کھایا، 3 دن لگاتار کھانے آتا رہا. سوچا مجھے پہچانا نہیں شاید حسین کے بیٹے نے. تیسرے دن کہنے لگا کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا ظالم، میں تیرا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بابا کے سینے میں نیزہ مارا تھا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے کہا تو اپنے دشمن کو آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ مجھے ٹھنڈا پانی آپ نے پلایا، مجھے آپ نے کھانا کھلایا 3 دن لگاتار. تو حسین کا بیٹا فرماتا ہے جب ہم تیرے یہاں مہمان بن کے گئے تھے تو تو نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا تھا وہ تیری مہمان نوازی تھی. آج تو ہمارے نانا کے مدینے میں آیا ہے، تجھے پانی پلا رہے ہیں ہماری مہمان نوازی ہے، تجھے کھانا کھلا رہے ہیں یہ ہماری مہمان نوازی ہے. خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے. کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. ایک آخری بات بتا دوں، اشارہ ہو چکا ہے، باتیں بہت ساری کرنا تھی، مجھے بعد کا کچھ بیان کرنا تھا، لیکن بعد کا صرف ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک بزرگ ہیں حضرت سلیمان اعمش، وہ کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. کعبے کا طواف کرتے وقت میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو کے کہہ رہا تھا مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے معاف کر دے. میں جانتا ہوں تو مجھے بخشے گا نہیں، میں جانتا ہوں مولا تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا. حضرت سلیمان اعمش کہتے ہیں میں حیرت میں پڑ گیا کہ کعبے پہ جب نظر پڑتی ہے تو پہلی نظر میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ کون سا اتنا بڑا پاپی آ گیا ہے اس کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر. حضرت سلیمان اعمش طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت سلیمان اعمش نے اس سے پوچھا کہ تیرا ایسا کون سا گناہ ہے، تیرا ایسا کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا؟ ایسا کون سا گناہ تیرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں؟ اللہ اکبر. حضرت سلیمان اعمش نے جب پوچھا اس نے کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. کہا کیا تیرا گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی بڑا ہے؟ کیا تیرا گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا گناہ ان سب سے بڑا ہے. پوچھا کیا گناہ ہے؟ اس نے کہا اے سلیمان اعمش باہر چلو حرم شریف سے میں بتاتا ہوں. حرم شریف کے باہر آئے تو اس نے کہا کہ میں ان 70 لوگوں میں سے ہوں جو حسین کے سر کی رکھوالی کر رہے تھے، میں ان 70 لوگوں میں سے ہوں جس نے امام حسین کو شہید کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سلیمان اعمش کہتے ہیں پوری بات بتا. اس نے کہا کہ جب حسین کا سر یزید کے دربار میں پہنچا تھا دمشق میں تو یزید نے اپنے مین کمرے میں حسین کا سر رکھوایا. کہا رات میں اس کی بیوی اٹھی، اس نے کیا دیکھا کہ حسین کے سر سے نور نکل رہا ہے، آسمان کی طرف جا رہا ہے. وہ دیکھ کر کے اس کی بیوی ڈر گئی اور چیخ ماری. یزید اس کی آواز سن کر کے اٹھ گیا. یزید نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو حسین کے سر سے نور نکل رہا ہے؟ یزید بولا خاموش رہو، میں کئی بار ایسے منظر دیکھ چکا ہوں. یزید نے لوگوں کو بلایا، ان 70 لوگوں کو کہا یہ سر لے جاؤ میرے
دمشق کے باہر جا کر کے ایک خیمہ بناؤ اور وہاں لے جا کر کے سر کو رکھ دو، اور 70 لوگوں سے کہا تم اس سر کی حفاظت کرتے رہنا۔ اب سننا جو بات بتانے جا رہا ہوں، امام حسین کا سر مبارک ہے، دیکھو حسین کا سر ہے، وہ یزید کا حامی کہتا ہے کہ میں 70 لوگوں کو لے کے باہر گیا، حسین کا سر خیمے کے اندر رکھ دیا، رات میں نے دیکھا میرے سارے ساتھی سو گئے، صرف میں جاگ رہا تھا، آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے، زمین سے مل جاتا ہے، اس میں سے ایک نقیب نکلتا ہے، اس نے کرسیاں لگائیں، لائن سے کرسیاں لگ گئیں، اور کہا کہ اب آواز دینے والا آواز دیتا ہے، ایک بادل کا ٹکڑا آیا، آواز دینے والے نے آواز دی، انزل یا حضرت آدم، اے حضرت آدم تشریف لائیے، بادل کا ٹکڑا قریب ہوا، اس میں سے بلند قامت شخصیت نکلی، اور آ کر کے سر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر کے حضرت آدم نے کہا السلام علیکہ یا عبداللہ، السلام علیکہ یا بقیت الصالحین، اے اللہ کے بندے تجھے سلام ہو، اے صالحین میں باقی رہنے والے تجھے سلام ہو۔ پھر بادل کا ٹکڑا آتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے حضرت ابراہیم تشریف لائیے، اے حضرت نوح تشریف لائیے، اے حضرت موسیٰ تشریف لائیے، اے حضرت عیسیٰ تشریف لائیے۔ بادل کا ٹکڑا قریب آیا، تمام انبیاء کرام آئے اور آ کر کے حسین کے سر کو سلام کیا اور اپنی اپنی کرسی پہ آ کر کے بیٹھ گئے، اپنی اپنی جگہ پہ آ کر کے بیٹھ گئے۔ آخر میں بادل کا ٹکڑا آتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے انزل یا محمد الرسول اللہ، اے اللہ کے رسول تشریف لائیے، میرے آقا تشریف لاتے ہیں، ساتھ میں فرشتے ہیں، ساتھ میں صحابہ کرام ہیں، ساتھ میں مولا علی ہیں، حضرت فاطمہ امام حسن ہیں۔ آقا سر مبارک کے قریب آئے، نبی نے نواسے کے سر کو سینے سے لگایا، زارو قطار میرے آقا رونے لگے، حضرت فاطمہ کو دیا، حضرت فاطمہ نے سینے سے لگا کر کے حسین کے سر کو زارو قطار رو رہی ہے۔ حضرت آدم نے تسلی کا اظہار کیا، حضرت نوح نے تسلی کا اظہار کیا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ نے تسلی کا اظہار کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ کے پیغمبروں، دیکھو میری امت نے میرے نواسے کے ساتھ میں کیا سلوک کیا ہے۔ حضرت آدم نے کہا اللہ آپ کے نواسے کو بخشے اور اس کے قاتلوں کو نہ بخشے۔ اللہ اکبر۔ حسین کا سر مبارک حضرت فاطمہ کی گود میں ہے۔ امام حسن نے کہا نانا یہ جو میرے بھائی کے سر کی رکھوالی کر رہے ہیں یہی ہیں میرے بھائی کو شہید کرنے والے۔ میرے نبی نے فرشتوں کو حکم دیا اس میں سے ایک بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ میرے آقا امام حسین کے قاتلوں پر پلک جھپکنے سے پہلے تمام کے تمام ڈھیر ہو گئے، اور یہ جو باقی تھا اس کا جس نے کہا آقا مجھے معاف کر دیجئے یا رسول اللہ میری طرف کرم فرمائیے، نبی اس کے قریب تشریف لے گئے، اس کا سر پکڑا، اس کے بال پکڑے اور گھسیٹ کے نبی نے فرمایا اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ کہتا ہے یہی بات بتانے کے لیے میں باقی تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے حسین کا سر ہے، جب تک جسم سے لگا رہا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہا تھا، سر سے جدا ہو گیا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بہاروں نے کہا حسین زندہ، نظاروں نے کہا حسین زندہ، مدینے کی بہاروں نے کہا حسین زندہ، مکے کے نظاروں نے کہا حسین زندہ۔ جب تک حسین کا سر جسم سے لگا رہا سارے جہان نے کہا حسین زندہ، سر تن سے جدا ہو گیا تو اللہ کے قرآن نے کہا حسین زندہ، اللہ کے قرآن نے کہا حسین زندہ۔ ہم یہی کہیں گے حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری رفعت کو سلام، حسین تیرے مرتبے کو سلام، حسین تیری بلندی کو سلام، حسین تیری صداقت کو سلام، حسین تیری عدالت کو سلام، حسین تیری سخاوت کو سلام، حسین تیرے عزم کو سلام، حسین تیرے حوصلے کو سلام۔ حسین تم کو ادب سے سلام کرتے ہیں، تمہارا ذکر تمہارے غلام کرتے ہیں، نثار صبر پہ تسلیم پہ نہ کیوں جائیں جو سر کٹا کے بھی مذہب کا کام کرتے ہیں۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شب پر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے۔ خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پر گھر کو لٹا دیا تم نے، نظام کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام۔ علی کا لاڈلا تیبر دکھا کے چلتا ہے، شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے۔ علی کا لاڈلا تیبر دکھا کے چلتا ہے، شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے۔ سر حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان، جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے، جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے۔ تاریخ کی کتاب کی تحریر بن گئی، بے عزتی یزید کی تقدیر بن گئی، تاریخ کی کتاب کی تحریر بن گئی، بے عزتی یزید
یزید کی تقدیر بن گئی، زہرا کے لاڈلوں نے لہو اپنا دے دیا، کربو بلا حسین کی جاگیر بن گئی، کربو بلا حسین کی جاگیر بن گئی۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ آپ کی مقدس سماعتوں کی عدالت میں حضرت علامہ قاری ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ سے قبل آپ کی سماعتوں کے حوالے شاعر ملک ہندوستان استاد الشورا حضرت قاری نور العین صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں وہ میت پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے استقبال کیجئے کہ جان علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہیں، نور نگاہ مصطفیٰ میرے حسن حسین ہیں، جان علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہیں، نور نگاہ مصطفیٰ میرے حسن حسین ہیں۔ مجھ سے غموں نے جب کہا کون تجھے بچائے گا، میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا میرے حسن حسین ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید آدم، مسلک اعلی حضرت۔